ہاتھی والا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 50 دن یا 55 دن بہرحال یہ محرم کے مہینے کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل کہتے ہیں وہی ہاتھی والے جو سورہ الم تر میں ہم لوگ روزانہ قرآن شریف میں اور روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ سب جو ہے سب کے سب دنیا سب سے سب جو ہے نیست و نابود ہو گئے، یعنی مٹ گئے سب، لاش ہی لاش۔ ابرہا بادشاہ لیکن بچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ابرہا بادشاہ بھاگتے بھاگتے کہاں تک جائے گا؟ اس کے بدن میں چیچک کے دانے نکل گئے۔ چیچک کا جو کی بیماری ہوتی ہے، چیچک کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ نکل گئی بیماری، اور وہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ اس کو بیماری ہوئی کہ اس کے بدن سے چیچک کی شکل میں اس کے بدن سے پیپ اور لہو یہ سب نکلنے لگا، بہنے لگا، پھٹ پھٹ گیا۔ اس کے بدن کا جو حصہ ہے وہ پھٹ پھٹ کر کے نیچے گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا جو دل ہے وہ بھی باہر آ گیا۔ بدن کا ہر حصہ کٹ کٹ کے گرا اللہ کی طرف سے۔ آخرکار اس کا کام جو ہے تمام ہو گیا۔ اب جو مکہ ارد گرد خانہ کعبہ کے یہ لاشوں کا ڈھیر سب پڑا ہوا ہے، اللہ نے کیا انتظام کیا؟ کوئی صفائی وفائی کا کوئی مہتر یا کوئی اور نہیں، اللہ نے زوردار بارش کا سیلاب بھیجا۔ اس وقت اس سیلاب میں وہ سب بہہ کر کے وہیں پر سمندر ہے، آج بھی دریا ہے جدہ کے قریب، جدہ میں جہاں پر ہوائی جہاز ایئرپورٹ ہے، اس کے بعد آپ کا یہ بھی ہے جہاز کا بھی ہے، سمندری جہاز کا، وہ سب جو ہے وہ پانی میں بہہ کر کے اتنا دور ہوا کہ کئی گھنٹے کا سفر لگتا ہے، لیکن یہ سب کے سب آج وہاں پر عمارت بلڈنگ سب کھڑی ہوئی ہیں، مگر اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب لاش جو ہے بہہ کر کے جا کر کے سمندر میں گر گئی، صاف ہو گیا، خشکم جہاں پاک۔ اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، کریں گے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے طور پر کبھی کبھی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا وہ گھر نہیں ہے۔ جیسے ایک مسجد علی شہید ہوئی ہماری سن 92 میں، 99-92 میں، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جب اس کو مٹایا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرشمہ نہیں دکھایا۔ اللہ کی مرضی، کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور کبھی نہیں دکھاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دکھانا ضروری ہے۔ تو خانہ کعبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور مسجدوں کے لیے کبھی کبھی دکھاتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں دکھاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مومن کے ایمان میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جب وہ اللہ کی مسجد تھی تو اللہ نے اس مسجد کی کیوں نہیں حفاظت کی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو آنچ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے پہلے جان چکے ہیں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ان کے پیدا ہونے سے 50 دن یا 55 دن سے پہلے کا یہ واقعہ، ہاتھی والا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 50 دن یا 55 دن بہرحال یہ محرم کے مہینے کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ محرم ابھی بھی محرم ختم ہو گیا، سمجھے کل جو ہے سفر المظفر کا چاند ہو گیا، 30ویں تاریخ کا چاند تھا، محرم کی مہینے کی 30 تاریخ آج ختم، آج مغرب کے بعد سے 1 تاریخ شروع ہو گئی سفر۔ محرم کے مہینے کا یہ واقعہ تھا، سفر کا مہینہ، اور ربیع الاول کے 8 تاریخ یا 12 تاریخ میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ 30 دن اور وہ سمجھیے 8 دن 38 دن، اور ادھر محرم کا کچھ مہینہ گزر چکا تھا۔ اس طرح سے حساب کر کے ہسٹوریسین جو ہمارے مورخین ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ 50 دن یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ. اس میں یہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کے اوپر جو یہ فضل کیا، اللہ نے خانہ کعبہ کی جو حفاظت کی، یہ صرف اس واسطے کی کہ انہی میں یعنی قریش میں، مکے میں اپنا حبیب پیدا ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کے آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے، جس کی قریش کہتے ہیں، قریش مکہ، مکہ کا جو قریش قبیلہ ہے، وہ بت پرست تھے. بت پرست مانے بتوں کو پوجا کرنے والے تھے. جیسے ہمارے یہاں بتوں کو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی گنیش کو پوجتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی کس کو. تو وہ لوگ بت پرست ہیں سب کے سب. لیکن اب اس کے پہلے میں بتا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے، آبا اجداد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اور پھر ان کے ابا یعنی دادا عبد المطلب. حضور نے تو ابا کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، ابا کا انتقال ہو گیا ہے 6 مہینے کے پیٹ کے بچے تھے. ابا حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو دادا عبد المطلب ہوئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب ہوئے، یا حضرت جعفر ہوئے. یعنی جو آبا و اجداد ان کے دادا پردادا، ان کے پردادا سے لے کر کے اس کے پہلے میں کر چکا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک. اور یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پشت ہے، خاندانی جو سلسلہ ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اسحاق علیہ السلام سے نہیں. وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. دونوں بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا سلسلہ ملتا ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں اور نبی سب پیدا ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے ان کے پشت میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. تو یہ سب پشت میں یعنی خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت سے ہو اور کوئی بھی ان میں سے بت پرست ہو، ایسا نہیں ہے. خود اسی زمانے میں جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، دادا عبد المطلب، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ماننے والے سب بت پرست تھے، لیکن دادا عبد المطلب کبھی بھی سر نہیں جھکائے ہیں کس کے پاس، کسی بت کے پاس اور کسی مورتی کے پاس. یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جس کے پوتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دادا اگر جو ہے کسی بت کے سامنے سر جھکائے گا تو کیسا لگے گا. اس لیے اللہ نے کیسے بچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہر بڑے کو اللہ نے بچایا ہے، صرف اس واسطے کہ انہی کے خاندان میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. پھر حضرت دادا عبد المطلب کے ابا وہ بھی نہیں کبھی بھی، پھر ان کے ابا وہ بھی کبھی بھی نہیں. حالانکہ ماحول جو ہے بت پرستوں کا تھا، مشرکین کا تھا. مشرکین کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو بت کو جو ہے اللہ کے ہمسر مانتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر اس زمانے میں 360 بت، آپ سنے ہوں گے 360 بت وہ لوگ رکھے ہوئے تھے، مورتی. یہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر کے جب مکہ فتح کیا، کیونکہ آپ تو مدینے میں چلے گئے، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر اس کے بعد جا کر کے 10 سال وہاں رہے مدینہ منورہ میں، اور 13 سال سے پہلے اور 40 سال بھی آپ وہیں رہے. تو گویا کہ 53 سال آپ وہاں گزاریں. اپنی عمر کا 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکے میں رہے 53 سال. اب 53 سال میں 40 سال ایسا ہوا ہے کہ جو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ بعد میں چل کر کے نبی اور رسول ہونے والے ہیں، کوئی نہیں. اس لیے جب آدمی جب تک اپنی زبان سے نہیں بولے گا، کون آدمی کیسے جانے گا؟ جب 40 سال کے آپ ہوئے تب جا کر کے اللہ کا حکم آپ کے اوپر آیا. پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائے گا ہمارے اس نشست میں، آہستہ آہستہ. وہاں تک تو ہم لوگ گئے بھی نہیں ہیں، ابھی تو وہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں.
ابھی پیدا ہونے سے 50 سال یا 55 دن کے پہلے کی بات ہے، ابھی پیدا ہو گئے. تو یہ جو 50 سال اور 55 سال 50 دن یا 55 دن محرم کا مہینہ یہ واقعہ پیش آیا. جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ربیع الاول کے مہینے کے ہم لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں 12 تاریخ کو آپ کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا جو نام تھا وہ آمنہ تھا، حضرت آمنہ. اور مشہور ہے 12 ربیع الاول، مشہور ہے، فیمس. لیکن جو مورخین ہیں، جو صحیح معنی میں جو تاریخ کو جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 کو آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، 8 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، 8 ربیع الاول. بس کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن کتابوں میں آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں 8 تاریخ، اور صحیح ہے 8 تاریخ. لیکن یہ چیز لوگوں میں اتنا مشہور ہو گئی کہ اب 8 تاریخ بولو لوگوں میں تیرا دماغ خراب ہو گیا. 8 تاریخ کو نہیں ہوئے تھے بلکہ 12 تاریخ کو ہوئے تھے. لیکن آپ جانیں کہ صحیح یہ ہے کہ آپ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی. جب جو بات کی تحقیق صحابہ کرام میں نہیں ہو سکی تو قیامت تک کے لیے وہ ویسے ہی رہے گا. اب یوں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں شب قدر کب؟ 27 رمضان، مشہور ہے. سارے لوگ، مردوں، عورتوں، بچوں تک کو بھی پتا ہے بھائی تمہارا قرآن کب ختم ہوگا؟ نا شب قدر میں ختم ہوگا. تو شب قدر کب ہے وہ جانتا ہے. اس کو پوچھیں گے وہ بولے گا 27 تاریخ. حالانکہ شب قدر جو ہے 27 تاریخ نہیں ہے. شب قدر کب ہے؟ پھر شب قدر تو کب ہے اس کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں آئے. شب قدر کب ہے کہیں پر بھی کسی حدیث میں پورا تعین کے ساتھ ڈیفینیٹلی 27 تاریخ کو ہے ہم لوگ جیسا جانتے ہیں ویسا نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم اگر شب قدر کو پانا چاہتے ہو تو جو 20 تاریخ کے بعد سے جو رات سب ہے، 10 رات ہے، 10 رات یا 9 رات. اگر 30 رمضان ہوگا تو 10 رات، اگر 29 رمضان ہوگا تو 9 رات. وہ 9 رات میں جو بیجوڑ رات ہیں، بیجوڑ مطلب یہ ہے کہ جو 2 سے نہیں چھڑے گا، 21 رات، 21ویں رات، پھر 23ویں رات چھڑتے نہیں 2 سے، پھر 25ویں رات، پھر 27ویں رات، پھر لاسٹ 29 رات. ابھی ایک رات باقی ہے، 30ویں رات ابھی باقی ہے. تو اس اعتبار سے جو بیجوڑ راتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں سبھی مانتے ہیں اس کو کہ یہ 5 راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے. کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. تو علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے شب قدر میں جو آپ کے یہاں بیان کرنے آتے ہوں گے وہ بتاتے ہوں گے یہ باتیں، وہ آپ کو بتاتے ہوں گے. شب قدر میں آئے ہیں لیکن شب قدر کے بارے میں بتاتے ہوں گے. یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تلاش کرو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں. اس کو عربی میں طاق رات کہتے ہیں. طاق یہ والا طاق نہیں، طاق کہتے ہیں جو بیجوڑ راتیں ہیں. تو دیکھیے حدیث میں تو یہ ہے، کون سی حدیث میں آ گئی کہ 27 تاریخ کو شب قدر ہے؟ اسی بھول بھلیا میں ہم لوگ جو ہے 21 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، 23 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، 25 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، 27 کو عمل کرتے ہیں، پھر 29 کو چھوڑ دیتے ہیں. بائی چانس اگر وہ سال جو رمضان مبارک کا سال ہے، بائی چانس اگر وہ 27 کا شب قدر نہیں رہا تو عبادت تو بیکار نہیں ہوگی. عبادت کیا بیکار ہوگی؟ لیکن وہ جو سوچ کر کے ہم لوگ کی عبادت کیے، پوری رات کو جاگے، گھر والوں کو جگائے، اور اچھا کھانے کا بھی حکم ہے شب قدر میں، کھانے کا نہیں کھلانے کا بھی حکم ہے غریب غربا کو. تو وہ تو ہمارا بیکار ہوگا نہیں، لیکن وہ جو ثواب، کیا ثواب؟ 1000 مہینے کی
عبادت سے بھی بھاری ہے وہ. ایک اس رات میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے, نفل نماز, شب قدر کی تو کوئی نماز نہیں ہے, لیکن نفل نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اس میں صرف 2 رکعت, تو 1000 مہینے تک پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. ایک کہاں ملا؟ ہم تو 21 کو چھوڑ دیے, 23 کو چھوڑ دیا, 25 کو چھوڑ دیا. اس لیے آئندہ رمضان میں سب ہم لوگ طے کریں. کیا کریں گے؟ نہ شب قدر کو ہم لوگ 27 کو پکڑ کے بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم کو ہر جو 5 راتیں ہوتی ہیں, 21, 23, 25, 27, 29, 5, یہ 5 راتوں کو ہم کو کچھ نہ کچھ عبادت کر لینی ہے. کچھ نہ کچھ رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے, کچھ نہ کچھ عبادت. 2-4 رکعت نماز پڑھ لی, 2-4 10 روپیہ صدقہ بھی کر دی. اچھا, اس رات میں جو صدقہ کرے گا وہ بھی گویا کہ 1000 مہینے تک صدقہ کرتا رہے گا. وہی 10 روپیہ 20 روپیہ کرتا رہا. میں بھی اس مرتبہ ایک بڑھیا بات بولا ہوں شب قدر کے موقع پہ. کیا بولا ہوں؟ آدمی کیا کرے, یہ 20 اور ایک چیز سمجھیں, عقل مندی وہ ہے کہ آدمی یہ 5 راتوں کو عبادت کرے, لیکن اور جو 5 رہ جاتی ہیں ہماری اس کو بھی لے لے. تو کتنے رات ہو جائیں گی؟ 10 راتیں ہو جائیں گی, یا 9 راتیں ہو جائیں گی. اگر 29 رمضان ہوا تو 9 راتیں ہو جائیں گی. تو عقل مندی, جو آدمی عبادت کے لائق رہے, عبادت کو اپنے جس میں شوق میں جذبے میں رہے گا, وہ چاہتا ہے کہ زندگی تو چند دن کی ہے, کچھ عبادت میں اللہ تعالیٰ تو موقع دیتے رہتے ہیں. ہر رمضان میں دیکھیے گا کوئی نہ کوئی اللہ کو جدا ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے اس رمضان میں جو ہمارے ساتھی تھے, آئندہ رمضان دیکھیے گا اللہ کو قضا کر گئی, ان کا مقدر میں نہیں تھا رمضان. تو اللہ کے لیے جو عبادت کرتا ہے وہ اور یہ طاق راتوں کو سوچتا نہیں ہے. وہ کیا کرے گا نا, پورے 10 رات میں عبادت کرے گا. ہر 20 سے لے کر کے 30 تک ہر رات میں وہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے, تو لہذا اور جو ہے 10 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جانے کے آدمی 2-4 رکعت نماز پڑھ لے گا. تو ہر 10 میں جب پڑھ لے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو کیا مل گیا؟ شب قدر مل گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا, تو کم سے کم 5 راتیں تو پڑھنی چاہیے. ہمارے طرف سے 27 کو جو ہے مضبوطی سے پکڑنا نہیں چاہیے. یہ بات آپ سمجھے رہیں, آئندہ رمضان میں آپ اس پر عمل کریں گے, اور ضروری ہے, کیونکہ آدمی کے آج کل دیکھتے ہیں کورونا کے انجیکشن کی وجہ سے آدمی جو ہے ٹھس ٹھس ٹھک ٹھاک سب جو ہے چلے جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت پکڑ لے گا ہم کو, کہ کورونا کو کیا بدنام کرتے ہو, وہ تو ہم نے دلوایا ہے. بلکہ یہاں پر تو ایسا کوئی ماحول ہے ہی نہیں. جب سے جلوس میں ہم لوگ ایسا بولتے نہیں ہیں, یہ ہمارا تو کہ ماحول ہے. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو آدمی مر رہے ہیں وہ سب کورونا کے انجیکشن سے ہی مر رہے ہیں. پیسے وہ تو اللہ کو کرنا ہے, کورونا سے انجیکشن سے کوئی مرے گا نہیں, لیکن مقدر میں جب رکھا رہے گا تو مرے گا, نہیں رکھا گا تو نہیں مرے گا. ایسا نہیں ہے, ورنہ پھر آپ کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا. بہرکیف یہ بھی میں یہ مثال دیا ہوں کہ ہمارے درمیان میں مشہور ہو گیا ہے 27, لیکن ہے نہیں وہ, بلکہ 21, 23, 25, 27, 29. اسی طرح ہمارے درمیان میں مشہور ہو گیا ہے 12, ربیع الاول کا 12 مہینے میں آپ دیکھیے گا 12 ربیع الاول, بلکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی دعا صحیح میں شروع ہو گیا. دعا صحیح تو روزانہ صبح کی نماز میں اٹھنے گھڑی آپ دیکھیں گا یا نبی سلام علیکہ وہاں پڑھنا شروع ہو گیا. کیا نا ربیع الاول کا مہینہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. ارے بھائی ربیع الاول کے میں ولادت کا مہینہ ہے, مگر تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ ثابت ہے. دین کا کوئی بھی کام بغیر ثابت کے کرنا منع ہے. سلام پڑھنا وہ چاہے ربیع الاول کا مہینہ میں ہو, کسی مہینے میں ہو, آدمی سلام پڑھے گا اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے, ورنہ ثبوت کے بغیر ہم سلام نہیں پڑھیں گے. ہم کو جہاں ثابت ہے ہم وہاں سلام پڑھیں. اتحیات میں ہمارا ثابت ہے, حضور نے پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے سلام, ہم سلام پڑھتے ہیں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد السلام علیکم, پھر سلام پڑھے. اور وہاں جو پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا, کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس پر بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ سلام کو جو اللہ نے سلام سکھایا ہے
تو اللہ نے ہم کو غلط سکھایا ہے سلام کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے سلام نہیں، سب بیٹھے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ سلام جو ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھنا نہیں ہے. تو یہ الگ بات تھی. تو میں عرض کر رہا کہ دیکھو یہ جو 27 یہ جو 12 ہے یہ مشہور ہے، ہم کو جھگڑنا نہیں ہے کسی سے. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ 12 ربیع الاول ہے تو ٹھیک ہے بات ہے، لیکن آپ سمجھیں ہمارے اوپر اعتماد کریں، یقین کریں، کتابوں پر یقین کریں. لکھا ہوا ہے کہ مختار قول تو آپ سمجھیں گے نہیں. مختار قول کا معنی یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، اس میں سے اچھا قول، پسندیدہ قول جو ہے وہ 8 تاریخ کا ہے. 8 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 8 ربیع الاول کو سن 570 عیسوی 10 اپریل تھا، دوشنبہ کا دن تھا. لکھا ہے سن 570 عیسوی، ابھی چل رہا ہے 2025 عیسوی چل رہا ہے. تو ادھر تھا 570 عیسوی کہتے ہیں وہی خرسٹابدوں کو. تو 570 عیسوی دوشنبہ کا دن تھا، اپریل کا مہینہ 10 تاریخ. اس میں بھی جو 8 تاریخ اور 12 کا جو ہے اس میں آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر کے آپ جان جائیں گے کیا ہوا نہیں ہوا. اتنا جانیں کہ اردو کی صحیح جو ہے وہ 8 تاریخ ہے، اور مشہور کو لے لیں گے تو 12 تاریخ ہے. اور وقت جو تھا صبح صادق کا وقت تھا. صبح صادق یعنی جس سے آپ کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے نا وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہی جا کر کے شروع ہوتا ہے. اس کے پہلے اذان دیں گے، اذان ہوگی نہیں، دوبارہ اذان دینی پڑے گی. آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں گے صبح صادق کا طلوع صبح صادق لکھا ہوا ہے. تو جو صبح صادق ایک دم صبح صادق جس کے طلوع ہونے کے بعد سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی ہی آ جاتی ہے. اور یہ صبح جو ہے 2 ہیں. جب بات نکلی ہے تو اس کو بھی سمجھ جائیں، کبھی سنے ہوں گے یا نہیں جانے ہوں گے. صبح 2 ہے، ایک صبح کاذب، یہ بھی جاننے کی چیز ہے، اور ایک ہے صبح صادق. صبح کاذب کیا؟ صبح کاذب کہتے ہیں رات کو آپ جب اس کا چھت کے اوپر جا کر کے کوئی امتحان کے لیے کوئی رات کو آپ کو 2 بجے رات سے یا 3 بجے یا 4 بجے کے رات سے آپ کو اٹھنا پڑے گا. آپ جا کر کے چھت کے اوپر دیکھیں گے آسمان میں اندھیرا رہتا ہے. اندھیرے میں سب سے پہلے ایک روشنی پھوٹتی ہے آسمان کے کنارے روشنی. پھر آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ روشنی پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. یعنی یہ 3 بجے 4 بجے کا ٹائم ہے، ابھی صبح صادق نکلا نہیں ہے. وہ جو روشنی نکلی پھر چھپ گئی، پھر اندھیرا آ گیا، تو وہ روشنی سچی تھی یا جھوٹی؟ سچی تھی. سچی کہاں سے آئی؟ وہ تو جھوٹی، پھر تو اندھیرا آ گیا. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ جو روشنی دھوکہ دینے کے لیے تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ روشنی آپ پھیلتی نہیں ہے. وہ روشنی نکلی پھر 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد پھر وہ اندھیرا اس میں آ جاتا ہے. پھر جیسا تیسا آسمان تھا وہ اندھیرا پھر ویسے ہو جاتا ہے. تو وہ جھوٹی ہوئی نا روشنی، سچی کہاں ہوئی؟ اس کے بعد پھر ایک روشنی پھر اسی جگہ میں آتی ہے. وہ جو روشنی آتی ہے آپ اس کو اندھیرا کھاتا نہیں ہے. پھر وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے نا روشنی. پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتے بڑھتے آسمان کے کنارے میں روشنی ہے، پھر روشنی بڑھتے بڑھتے پورا آسمان میں چھا جاتی ہے. اب جب آسمان میں روشنی چھا گئی تو کیا ہو جائے گا؟ دن ہو جائے گا. تو وہ جو روشنی نکلی سب سے پہلے وہ تو کاذب ہے، جھوٹی. لیکن ایک جو روشنی ابھی نکلی ہے وہ صادق. اب سمجھ میں آ گیا اس کا نام صادق کا ہے. صادق مانے کیا؟ سچا. تو اس کو سچا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دھوکے باز نہیں ہے. ورنہ کوئی آدمی اگر اس روشنی کو دیکھ کر کے نماز پڑھ کے جلدی سے بس نکل جائے گا یا اس کا ٹرین چھوٹ جائے گا، ہوائی جہاز چھوٹ جائے گی، میں جلدی سے 3 بجے رات سے نماز پڑھا، روشنی نکل گئی ہے لہذا میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں، نماز ہوگی اس کی. اس لیے کہ وہ صبح صادق نہیں، وہ کیا ہے؟ صبح کاذب. صبح کاذب سے نماز کا وقت شروع ہوتا نہیں ہے، صبح صادق کے نکلتے وقت میں نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت چوائس کیا ان کے لیے.
दिन का वक्त, दिन का एकदम शुरू वक्त, सुबह शादी के वक्त में अल्लाह ताला ने आपको बीबी माँ आमना के पेट से जो है पैदा फरमाया, और आप जो पैदा हुए हैं उसके बाद वाले हालात अजीब अजीब हालात हैं। इसलिए कि ये कौन पैदा हुआ है? कायनात का सरदार पैदा हुआ है। ये कौन पैदा हुआ है? ये दो जहां के सरदार पैदा हुए हैं, जिसकी तुफैल अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। ये बच्चा पैदा हुआ है। बताइए, जब वो बच्चा पैदा होगा उसका नस जैसे नाफ से हमारा बच्चा पैदा होता है लगा हुआ रहता है, लगा हुआ होना चाहिए, नहीं लगा हुआ। नाफ बुरीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वहां किसी को ला करके नाफ को काटने की ब्लेड लाओ, हमका लाओ, ढमका लाओ, 200 टका खर्चा दियो खाली ब्लेड लाने के लिए 200 रुपया खर्चा हो गया। वहां पर कोई खर्चा, वहां तो घर में ही पैदा हुए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस वक्त में पैदा हुए, बीवी आमना के पास एक औरत थी फातिमा नामी। वो बयान करती हैं जिस घड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, वो घर अंधेरा था। उस जमाना इलेक्ट्रिक बॉल कहाँ था ना, कोई चराग भी था, उसमें इतना खास उजाला नहीं। लेकिन जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से पैदा हुए, पूरा घर जो है रोशन हो गया, इससे भी ज्यादा रोशन। क्या मतलब, क्या अल्लाह ने उनके अंदर रोशनी और क्या बिजली जैसी ताकत अल्लाह ने उनके अंदर रखी थी। नूर ही नूर था। और इसी बार में धोखे में आ गए हमारे बरेली भाई। बरेली भाई कहते हैं अरे जिसके पैदा होने से पूरा घर रोशन हो जाए तो उसको आप लोग नूर नहीं कहते हैं, हम लोग नूर नहीं कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये अलग बात, बहस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या नूर नहीं थे। नूर मतलब ये है कि रोशनी, जैसे रोशनी निकलती है, नूर थे या नूर नहीं थे, बल्कि इंसान यानी बशर जिसे कहते हैं, बशर। तो नूर और बशर में बड़ा इख्तलाफ हमारा और बरेलियों का रहा है। देवबंदी लोग हम उनको बशर मानते हैं, लेकिन बरेली लोग उनको क्या मानते हैं? नूर मानते हैं। कौन सही है अल्लाह फैसला करेगा, यहां झगड़ने की जरूरत नहीं। कितना मुनाजरा ऐसी कटक में भी हुआ है। हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब, मैं छोटा था, इस बच्चे की तरह था, स्कूल में पढ़ रहा था, 4-5 क्लास तक पढ़ रहा था, मुझे जरा सा याद है। मगर उसका हसर क्या निकला, खंडिया खबरा होकर के मौलाना आए। आपको याद होगा खंडिया खबरा, कांच टूट गया, उनका टूट गया। एक जो मौलाना ताहिर साहब आए हुए थे। मुनाजरे से आजकल कोई फायदा नहीं। वही नूर बशर का वहां झगड़ा हुआ, क्या फायदा हुआ? लोगों में हाड़ा काटा जो है, परेशानी, इधर उधर भाग दौड़ स्टेडियम में हुआ था। इसलिए वो नूर कहते हैं, हम क्या कहते हैं? बशर कहते हैं। बशर का माना यह है कि इंसान। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम खाली ऐसे ही इंसान नहीं मानते हैं वसल्लम को, बल्कि सारे इंसानों में अफजल इंसान मानते हैं। और क्या, सबसे अफजल इंसान हो। दुनिया में जितने इंसानों को पैदा किया, अभी जो हैं दुनिया में, फिर अभी जो बाद में पैदा होने वाले हैं, कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ नहीं सकेगा। ये हमारा अकीदा है। खाली बशर नहीं, अफजलुल बशर, वो अफजल बशर, अफजल हो कोई, पहले बशर मानो। मगर वो तो बशर मानने को तैयार करते नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे, नूर थे। अरे नूर तो फरिश्ते नूर होते हैं। फरिश्ते क्या थे? इंसान है। फरिश्ते इंसान नहीं, वो नूर है। फरिश्तों का ऐसी जिस्म है, हाथ पैर नाक कान ऐसी जैसे इंसान का जिस्म है ना, वो नूर है। वो तो मिट्टी आग, हम लोग मिट्टी आग पानी हवा ये सब से बनाए हुए हैं। हमको मिट्टी में दफन कर दो, मिट्टी खा लेगी 3-4 दिन के अंदर। फरिश्तों को दफन ही नहीं कर सकोगे, इसलिए कि वो तो जिस्म है ही नहीं उनका। बगैर दरवाजे के वो घर में दाखिल भी हो जाएंगे। कोई स्काइलेट नहीं, कोई दरवाजा नहीं, लेकिन जिन जिन्नात भी आ जाएंगे और फरिश्ता भी आ जाएगा, लेकिन इंसान आ सकेगा नहीं। इंसान आने के लिए उसको खोदना पड़ेगा, होना खोद करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आएगा। लेकिन फरिश्ता आ जाएगा। कोई इंसान मर रहा होगा, आप उसको घर में संदूक में बंद कर दें, पूरा दरवाजा मत रखें। मलकुल मौत जो फरिश्ता है मौत का, वो आ सकेगा नहीं आ सकेगा, फिर उसमें मरेगा कैसे वो? ऐसी हुआ था ना एक मरतबा ऐसे ही पूरा बंद संदूक में रख दिया गया। कहा कि देखें कौन रास्ते मलकुल मौत आते हैं, कोई देख नहीं पाए। फटा पर फटा, तो उसके बाद उनकी रूह जो है निकल गई। उनको घुसने के लिए कोई चीज रोक नहीं सकती है।
कितने ही तुम मजबूत इसमें तुम इनको बंद कर दो, जो मरने वाला होगा जरा अब तब मर जाएगा, सुख 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 होता रहेगा, तो उसको अगर तुम बंद घर में रख दोगे, पूरा तुम सीमेंट घर में या एक पूरा लोहे के इसमें बंद कर दोगे, फिर भी वो ढोक ही ना फटेगा। क्यों ना? इसलिए कि मौत। तो हम कहते हैं कि इंसान थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल इंसान थे। वो कहते हैं नहीं, इंसान नहीं थे, कहते नूर थे। तो उनको कहा जाएगा जब नूर थे, कैसे उनसे, नूर से आदमी कोई फायदा नहीं उठा सकता है। आदमी से फायदा उठागा, नूर से फायदा उठागा, आदमी नूर से फायदा नहीं उठा सकेगा। वो नूर जब आदमी के भेष में आएगा तब उससे फायदा उठागा। तो हम भी तो कहते हैं नूर थे मगर आदमी के भेष में आए, मगर वो नूर जिस्मानी नूर नहीं थे, वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा नूर था जिसको हम नहीं समझ सके। मगर जब हमारे दरमियान में आ गए तो इंसान थे। माँ आमना के पेट से पैदा हुए, जैसे और बच्चे सब पैदा होते हैं, ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चे बन करके पैदा हुए। हम नूर मानते हैं मगर वो अलग टाइप का नूर मानते हैं, तुम्हारे तरह नूर नहीं मानते। ये तो बहस अलग छिड़ रही है। तो बहरकत ये मैं इतनी बात आपको समझा रहा हूं कि 8 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त में माँ आमना के पेट से पैदा हुए हैं। दोशंबा का दिन था और अंग्रेजी की 10 तारीख थी, महीना अप्रैल का था और ईस्वी जो है 570 ईस्वी थी। जी पैदा हुए आप सजदे की हालत में पैदा हुए। बच्चा पैदा होता है ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे पहले पैदा हुए माँ के पेट से, तो सजदा कर रहे थे, अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे थे, सजदे की हालत में पैदा हुए। और उसके बाद पूरा घर जो है रोशन हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ न हुआ वह इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में हमारा तो मुतय्यन है कि हर महीने का जो आखिरी इतवार है मुतय्यन है।